بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان برادران، آج کل ایک اعتراض ہمارے سامنے پیش آتا ہے، بلکہ مختلف طریقوں سے اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب زکوٰۃ کے حکم کا اعلان کیا تو منکرین زکوٰۃ مسلمان تھے، تو ہم نے ابو بکر کا ساتھ دیا، ہم نے عمر کا ساتھ دیا، عثمان کا ساتھ دیا، اس سارے سلسلے کے اندر تو اب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے قضیے میں بھی ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں، اس سارے سلسلے کے اندر سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے بحالت اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ صحابیت کے درجے میں فائز ہے، اور جو انسان صحابیت کے درجے میں آ جاتا ہے اس انسان کی حفاظت اور اس کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر مختلف مقامات پر اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک اصحاب الجنہ قرار دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور اولین مصداق کے صحابہ اکرام کو مخاطب فرمایا، اور پھر صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا پہلے سپارے کے دوسرے رکوع میں، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کما آمن الناس کہہ کر صحابہ جیسا ایمان کو معیار بنا دیا کہ ایمان اس جیسا ہی قابل قبول ہوگا۔ دوسری بات اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ کسی کے لیے برحق ہونا یا کسی کے غلط ہونے کا فیصلہ کبھی بھی کسی بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کے صحیح ہونے کا فیصلہ کرے یا کسی انسان کے غلط ہونے کا فیصلہ کرے کہ فلاں انسان صحیح ہے اور فلاں انسان غلط ہے، خصوصاً بالخصوص ان شخصیات کے بارے میں جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگرانی میں فرمائی۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی انسان کے صحابیت کو طے کریں؟ کسی انسان کی صحابیت کو طے کرنے کے لیے کیا اصول ہیں ہمارے پاس، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم طے کریں گے کہ ہمارے بڑے کون تھے، یا ہم طے کریں گے کہ فلاں شخص صحابیت میں داخل ہے یا نہیں داخل۔ یہ اگر آپ نے طے کرنا ہے تو پھر اس چیز کا اختیار بھی امت کو دیں کہ وہ آپ کے بارے میں بھی طے کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ جس طرح ہم ان کے لیے اختیار نہیں دیتے، اسی طرح ہم آپ کے لیے بھی اختیار نہیں دیتے کہ آپ کے بارے میں طے کیا جائے۔ تیسری بات اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اللہ عنہم کا اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے ان تمام کا برحق ہونا اور ان کی صحابیت کا ہونا اظہر من الشمس ہے۔ لیکن اس سلسلے کے اندر جس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کے سلسلے کو لا کر پچھلے 3 خلفاء کے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ جوڑ کر انہیں جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اس لائن میں لے جا کر گھسیٹنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ من ذالک جس لائن میں کبھی بھی ہم اپنے آپ کو بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قضیہ تھا وہ انہوں نے خود ہی اپنے قضیے کو نمٹا دیا تھا، اور اس قضیے کے نمٹانے کی صورت میں ایک جو ہے وہ خوارج کا آغاز ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسی نبٹانے کی وجہ سے خوارج کا آغاز ہوا۔ اگر یہ سلسلہ نہ ختم ہوتا تو کبھی بھی خوارج کا وجود نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اس موقع پر حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بطور تحکیم کے اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا اور صلح کی، اور حضرت علی بڑے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ہونے کا حق انہوں نے یقیناً ادا کیا، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا۔ اگر ایسا سلسلہ ہوتا، ایسا کوئی معاملہ ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے سلسلے میں غلط ہوتے تو حضرت علی کبھی بھی انہیں برقرار نہ رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر معاویہ کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، ایسا نزاع نہیں تھا جو کفر اور اسلام کا ہوتا، بلکہ وہ 2 مسلمان بھائیوں کا اختلاف تھا، اور حضرت علی نے
بڑے بھائی بن کر اس اختلاف کو ختم کیا، اور پھر ختم نہیں کیا بلکہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے پاس جو گورنرشپ تھی شام کی اسے برقرار رکھا اور اس سلسلے کو چلایا۔ گویا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ درست نہ تھے، حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ من ذالک درجہ صحابیت میں یا درجہ اسلام سے جب ہم نکالتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا اور حیدر کرار اور ایک بڑی صفات کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک ایسے شخص کو شام کے گورنرشپ پر برقرار رکھیں کہ جو اسلام سے نابلد ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ برقرار رکھنا صلح کی علامت تھی، یہ برقرار رکھنا پوری امت کو درس تھا کہ میں نے اپنا سلسلہ امیر معاویہ سے ٹھیک کر لیا، اب میرے بعد میرے نام پر کوئی اس سلسلے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور ہم یہی بات کہا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، ان کا اختلاف تھا، وہ انہی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، ان کا اختلاف ہمارے درمیان میں، ہماری گفتگو کے درمیان میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں، بڑوں کی سوچیں بڑی ہوا کرتی ہیں، اور بڑوں کے فیصلے بھی بڑے ہوا کرتے ہیں جو کبھی بھی چھوٹے نہیں کر سکتے۔ آپ 10 سال بیٹھے رہیں، 50 سال بیٹھے رہیں، اس قضیے کو نپٹانے کی کوشش کریں تو شاید نہ نپٹا سکیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے اس قضیے کو اس جنگ کے بعد ہی نمٹا دیا تھا، اور یہ جملہ کہہ کر نمٹایا تھا، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے شہید بھی ہمارے شہید بھی فی الجنہ، شہادت کے مرتبے سے ہوتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ اس کا فیصلہ ان الفاظ کے ساتھ نہ فرماتے، بلکہ اپنے لیے دشمنی اور پھر اس دشمنی کا سلسلہ رکھتے، تو تب سب سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن نہ حضرت علی نے رکھا، نہ ان کے صاحبزادگان نے رکھا، بلکہ حضرت علی نے بھی صلح کو ترجیح دی، ان کے صاحبزادگان نے بھی صلح کو ترجیح دی، گویا کہ ہمیں یہ راستہ دے دیا کہ جن کے ساتھ ان کی صلح ان کے ساتھ ہماری صلح، جن کے ساتھ ان کی صلح نہیں ان کے ساتھ ہماری بھی صلح نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔